یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. Now, one of our main guests, because they have to go to another program, they will be delivering their lecture to you. And alhamdulillah, it is very blessed. We are very blessed that we are not only doing the ziyarah and looking at this great personality, but we will also be listening to the message that they will portray to us. And Allah subhanahu wa ta'ala نے ان کو بہت بڑا یعنی یہ اعزاز دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی علم کے ساتھ نوازا. تو میں ایسی ان کے ساتھ میرا ایک رشتہ ہے کہ جس طرح ایک شاگرد کا استاد کے ساتھ ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے میں ان سے سنتا اور مستفید بھی ہوتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو جو صحیح العقیدہ علماء ہیں ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم رکھے. میری مراد وہ شخصیت جن کا علماء میں بہت بڑا درجہ ہے اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کا خطاب سنیں گے، ان کے علم سے ان کی گفتگو سے مستفید بھی ہوئیں گے. میری مراد مفکر اسلام، فخر العلماء، قائد اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا قمر زمان اعظمی صاحب وہ تشریف لائیں گے اور اپنی خوبصورت گفتگو کے ساتھ میرے اور آپ کے قلوب و اذہان کو منور کریں گے. محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ اب ان کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر! اس طرح نہیں، جس طرح کہ یہ شخصیت ہے اس طرح کا نعرہ آپ نے نہیں لگایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. حضرت خطیب اعظم زندہ باد، حضرت خطیب اعظم زندہ باد. الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا. فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. صدق اللہ العلی العظیم. علماء باوقار، سادات کرام، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوانوں، آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے گز پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. حاضرین کرام، اس وقت ہم اور آپ اسلام کے اس عظیم محسن اعظم کی بارگاہ میں جو پیغمبر کے بعد ہیں خراج احترام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، جنہیں اجتماعی طور پر اور اجماعی طور پر افضل البشر بعد الانبیاء کے مقدس نام سے یاد کیا جاتا ہے. جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صدیق ہیں اس تصدیق اولین کی وجہ سے جو انہوں نے پیغمبر اعظم سرور کائنات محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی نبوت کے حوالے سے کی تھی. یاد رکھیے
جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ان کی تصدیق کرنے والے صدیقین ہیں. سرور کائنات خاتم الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کرام کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں. اس لیے ان کی تصدیق کرنے والا بھی سب سے عظیم تر ہی ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، انہوں نے صرف تصدیق زبان سے نہیں کی ہے بلکہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی زندگی کے ہر گوشے سے، اپنے محسوسات سے، اپنی محبت سے، اپنی قربانیوں سے، ان تمام اعتبارات سے انہوں نے سرور کائنات کے دین کی اور ان کی ذات کی تصدیق فرمائی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آقا دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے کہ دنیا میں جس نے بھی میرے ساتھ کوئی نیک کام کیا ہے میں نے اس کا بدلہ دے دیا ہے، مگر ایک ذات ایسی ہے کہ جس کا بدلہ صرف خدا دے گا، اور وہ ذات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ فرمائیں کہ جناب صدیق کی مقدس ذات کو رفاقت محمد عربی کے لیے اور تصدیق کے لیے منتخب کر لیا گیا تھا. آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان تو میں اعلان نبوت کے بعد لایا ہوں، مگر میرے آقا ولادت سے لے کر کے اور ایمان لانے تک میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو. میں موحد تھا، میں نے بتوں کا سجدہ نہیں کیا، میں نے ان فسق و فجور میں حصہ نہیں لیا جن میں میری قوم لیا کرتی تھی. میں عدل کے راستے پہ چلتا رہا، کبھی کذب کا صدور مجھ سے نہیں ہوا. میں نے صداقت کا راستہ اپنی فطرت کی آواز کی بنیاد پہ اختیار کیا تھا. پتہ چلا کہ جناب صدیق کو اللہ نے رفاقت مصطفیٰ کے لیے چن لیا تھا تو وہ ساری خصوصیات جو اخلاق مصطفیٰ میں تھی صدیق کے اندر خود پیدا ہو گئی تھی. یہ وہ عظیم امتیاز ہے جس میں کوئی اور شریک نظر نہیں آتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، وہ اتنے عظیم ہیں کہ ان کی عظمتوں کا اعتراف نہ صرف یہ کہ پوری کائنات نے کیا ہے بلکہ خدائے واحد القدوس کی مقدس ذات نے بھی ان کی عظمت کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت انسانی کے لیے ایک معیار مقرر فرمایا. قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم معظم وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو اتقاء کے اعلیٰ ترین مقام پر ہے، وہی اکرم ہے. یہ وہ ترجمہ ہے جو اجماعی ہے. اس ترجمے بھی اجماع ہو چکا ہے اور اس مفہوم پہ کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. لوگوں نے اس ترجمے میں بھی ڈنڈی ماری ہے. اب اس کا ترجمہ وہ یہ کرتے ہیں کہ جو تم میں زیادہ اکرم ہے وہی تقوی والا ہے. یہ وہ ترجمہ ہے جو روافض سے منتقل ہوا ہے. اہل سنت والجماعت کے کسی بھی طبقے نے یہ ترجمہ نہیں کیا ہے. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے. قرآن عظیم نے ایک معیار سیٹ کیا، ایک اسٹینڈرڈ متعین کیا کہ تم میں جو زیادہ تقوی والا ہے وہی سب سے زیادہ افضل ہے، اکرم ہے. یہ افضل سے بھی زیادہ مکرم لفظ ہے. یہ اکرم وہ ہے، افضل وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن پاک کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں. تفسیر کی 3 قسمیں ہیں: تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنہ والحدیث، تفسیر القرآن بالرائے ماخوذ من القرآن والحدیث. قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، اور قرآن کی تفسیر اس فکر انسانی سے جو قرآن حدیث سے ماخوذ ہو. یہ باضابطہ طور پہ تفسیر کی 3 قسمیں ہیں جن پہ ہمیشہ عمل ہوتا رہا. کوئی ایسی تفسیر جو تفسیر بالرائے تو ہو مگر اس کی اصل نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو نہ اجماع صحابہ میں ہو، وہ تفسیر کبھی بھی قابل قبول نہیں رہی ہے. تفسیر بالقرآن، تفسیر بالحدیث، اور وہ تفسیر جو رائے سے ہو، عقل انسانی اور شعور انسانی سے ہو،
اور فکر انسانی سے ہو، مگر قرآن و حدیث سے ماخوذ ہو، قرآن و حدیث کے پیٹرن پر ہو، جو اصول متعین کیے ہیں قرآن و حدیث نے اس کے مطابق ہو، دلالت النص کی بنیاد پر ہو، صراحت النص کی بنیاد پر ہو، اختصار النص کی بنیاد پہ ہو، کوئی بھی حیثیت ہو، اگر وہ تفسیر ہے تو وہ معتبر ہے۔ اور سب سے افضل تفسیر القرآن بالقرآن ہے، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے، قرآن کی وضاحت قرآن کے ذریعے سے، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سب سے افضل۔ یہی وجہ ہے کہ اس انسان کو تفسیر کا حق دیا ہی نہیں جا سکتا جس کے سامنے بیک وقت پورا قرآن عظیم نہ ہو، ورنہ وہ خطا کرے گا اور غلطی کرے گا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ مکرم وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، اور قرآن دوسرے مقام پہ فرماتا ہے کہ صدیق اکبر اتقی ہیں، سیجنب الاتقی الذی۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ قرآن نے کہا جو زیادہ تقوی والے، یہاں بھی اتقی ہے وہاں بھی اتقی ہے، یعنی یہ بھی نہیں ہوا کہ صیغے میں کوئی فرق کر دیا گیا ہو یا کوئی مترادف استعمال کیا گیا ہو، یہاں بھی تقوی ہے اور وہاں بھی تقوی ہے، یہاں بھی اتقی ہے اور وہاں بھی اتقی ہے۔ پہلے کہا افضل وہ ہے جو اتقی ہے، اور دوسرے مقام فرمایا کہ صدیق ہی اتقی ہے۔ ظاہر ان کی افضلیت قرآن سے ثابت ہے، اور پھر ایک مقام پر نہیں، کتنے ہی مقامات ہیں جو اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ قرآن عظیم میں فرمایا گیا بہت واضح لفظوں میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ ہر قوم، ہر طبقہ، ہر جماعت، ہر مذہب یہ دعویٰ کرے گا کہ ہمارا جو راستہ ہے یہ صراط مستقیم ہے، تو فرمایا صراط مستقیم وہ ہے کہ وہ ذوات مقدسہ جن پہ چلیں جن پہ تیرا انعام ہوا ہے۔ اب یہاں ایک پھر شبہ رہتا ہے، وہ کون ہے جن پہ انعام ہوا ہے؟ ہر جماعت اپنے اکابر کو منعم اور انعام یافتہ کہہ سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی تشنا نہیں چھوڑا، بلکہ فرمایا دوسرے مقام پہ قرآن پاک کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انعام یافتہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، نبی کے فوراً بعد بلا فصل قرآن عظیم نے صدیقی کا تذکرہ کیا ہے۔ جب قرآن عظیم نے بلا فصل تذکرہ کیا ہے تو صدیق بلا فصل خلیفہ رسول ہوئے یا نہیں ہوئے؟ وہاں بلا فصل ہے، ترتیب اور بھی ہو سکتی تھی، لیکن نبی کے ساتھ جس کا تذکرہ ہے وہ صدیق کا ہے۔ قرآن پاک نے انہیں افضل خود قرار، صاحب فضل خود قرار دیا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں جو فضیلت والا ہے، اس کا تذکرہ قرآن عظیم نے مقدس طور پر فرمایا۔ اور ابھی میرے ایک نوجوان عالم دین کہہ رہے تھے کہ حضرت مرزا مظہر جان جانا شہید سنیت ہے، شہید صداقت صدیقی ہیں، شہید وقار صدیقی ہیں، وہ آبرو سنیت ہیں۔ دلی کی جامع مسجد میں ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک رافضی آتا اور کہتا ہے کہ جناب والا صدیق افضل ہیں یا جناب علی افضل ہیں؟ ہماری جانیں قربان مولا کائنات پہ، کون ان کی عظمتوں کا انکار کر سکتا ہے؟ مگر پوچھا کون افضل ہے تو انہوں نے کہا کہ میاں بحث وہاں کی جاتی ہے جہاں فضل کا تذکرہ قرآن نے نہ کر دیا ہو، جس کا فیصلہ قرآن نے کر دیا ہے، ہم اور آپ بحث کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اور پھر یہ آیت کریمہ پڑھی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، سجدہ ریزیوں میں دیکھا، بدر و حنین میں دیکھا، خیبر و خندق میں دیکھا، کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں ان کی نگاہیں اپنے خلد نظارہ سے، اپنے شہر آرزو سے، اپنے مرکز عقیدت سے، اپنے قبلہ اطاعت سے، اپنے کعبہ تمنا سے، اپنے جان زندگی سے کبھی دور ہوئی ہوں۔ عالم یہ ہے ان کا کہ عشاء کی نماز کے بعد جب آقا اندر جاتے ہیں تو آپ کے حجرے کے دروازے پہ سر رکھ کے سو جاتے ہیں۔ بارہا ایسا ہوا، اور جب سرکار نکلتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے روح زیبا کو جناب صدیق دیکھتے ہیں۔ پتہ چلا عالم خواب میں بھی، بیداری میں بھی، بیداری کی پہلی نظر اگر پڑتی ہے جناب صدیق کی روح مصطفیٰ پڑتی ہے۔ وہ ذات گرامی ہے جن کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جائے تو یہ ایک محفل نہیں، اس طرح کی ہزاروں محفلیں ناکافی ہوں گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں ایک تمہید عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ مقام صدیقیت سے آشنا ہو سکیں۔ آپ انبیاء کرام کی مقدس تاریخ کو دیکھیں،
ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ان کے وصال کے بعد، ان کے رفع آسمانی کے بعد پہلی ہی جنریشن میں تبدیلی ہو گئی. ان کی کتابیں بدل دی گئیں، ان کی زندگی بدل دی گئی، ان کا طرز حیات بدل دیا گیا، ان کی تعلیمات بدل دی گئیں، پوری زندگی اور تمام تر نظام محرف کر دیا گیا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مرضی تھی کہ ہر نبی کے بعد کوئی نبی آتا رہے گا. اگر ایک نبی کی زندگی بدل دی گئی تو آنے والا نبی پھر اس کی اصلاح کر دے گا. مگر میرے آقا آخری نبی تھے، اس لیے ان کی زندگی نہیں بدلی جائے گی، ان کی کتاب نہیں بدلی جائے گی. تو ان کو ایسے ساتھی دیے گئے جو ان کی سیرت کے پیکر تھے، جو ان کی کتاب کے مکمل عمل کرنے والے تھے، کتاب کے محافظ اور جامع بھی تھے. اس لیے نہ سیرت بدلی جائے گی اور نہ کردار بدلا جائے گا. صحابہ کرام سیرت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے، اور پہلا ہی لمحہ جب اللہ کے رسول نے پردہ فرمایا تو انقلابات کا وہ دور ہے کہ جس کے تصور سے انسان آج بھی کانپ جاتا ہے. کیسے سنبھالا ہے انہوں نے اسلام نے، اسلام کو کس طرح سہارا دیا ہے انہوں نے اسلام کو. یقین مان لیجیے جناب صدیق کی خلافت عظمیٰ نہ ہوتی اور خلیفہ بلا فصل نہ ہوتے تو آج اسلام اس حالت میں ہم کو نہ پہنچتا جیسا کہ آج پہنچا ہوا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ بیک وقت 3 فتنے ہیں جو مدینہ طیبہ پہ حملہ آور ہوئے ہیں، جو حکومت مصطفی پہ حملہ آور ہوئے ہیں، جو سرور کائنات محمد الرسول اللہ کے نظام پہ حملہ آور ہیں، جو ان کے آئین پہ حملہ آور ہیں، جو ان کے دین پہ حملہ آور ہیں، جو ان کی شریعت پہ حملہ آور ہیں، جو ان کی نبوت کے تصور پہ حملہ آور ہیں. ایک طرف وہ سب سے بڑا فتنہ ہے جسے اس دور کے مسیلمہ قادیان نے قائم کیا تھا، مسیلمہ کذاب نے. آپ کو معلوم ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور دعویٰ کے ساتھ ساتھ اس نے 10,000 فوج تیار کر لی تھی. پیغمبر اعظم کو ان کی حیاتی میں یہ پیغام بھیجوایا تھا، آپ بھی نبی ہیں، میں بھی نبی ہو گیا ہوں، آئیے حجاز کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، آدھے حصے پہ آپ حکومت کریں گے، آدھے میں کروں گا. میرے آقا کا وصال ہوا، جناب صدیق اکبر نے خلافت سنبھالا اور آپ نے پہلا یہ فیصلہ کیا کہ مجھے مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جنگ کرنی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، لوگوں نے کہا حضور اس نے بہت بڑی فوج اکٹھا کر لی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ خالی ہو جائے اور مدینہ پاک پر فارن کی قوتیں، رومی قوتیں حملہ آور ہو جائیں. روم بھی منتصر ہے، غزوہ تبوک کا بدلہ لینا چاہتا ہے، اس نے لاکھوں کی فوج اکٹھا کر لی ہے. رومیوں نے مدینے پہ حملہ ہونے کی تیاری کر رہے ہیں. آپ ابھی تھوڑا صبر فرمائیں اور جب ہم اور منظم ہو جائیں تو آپ یہ ارادہ فرمائیں. تو آپ نے فرمایا تھا سنو، مدینے کے بسنے والوں کی رانوں کے گوشت اگر جنگل کے جانور لے جائیں تو گوارا ہے، مگر مجھے یہ گوارا نہیں کہ کوئی میرے نبی کی نبوت کی دیوار میں شبخو مارے، وہ بھی زندہ رہے اور ابو بکر بھی زندہ رہے. وہ بھی زندہ رہے اور ابو بکر بھی، یہ گوارا نہیں ہو سکتا. میری وفا گوارا نہیں کرے گی، میری صداقت گوارا نہیں کرے گی، میری تصدیق گوارا نہیں کرے گی، میری رفاقت گوارا نہیں کرے گی، میری محبت گوارا نہیں کرے گی. یہ چیلنج صرف مجھے نہیں کیا گیا ہے، میرے تمام رشتوں کو کیا گیا ہے. میں ضرور فوج کشی کروں گا. عزیزان ملت اسلامیہ، لوگوں نے یہ مشورہ دیا، کہا کہ حضور وہ پہلے مسلمان ہی تھے جو مرتد ہو گئے، ان کی زبان ایک ہے، ان کا کلچر ایک ہے، لباس ایک ہے. جب ہم جنگ کرنے جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے دھوکے میں اپنے کسی کو قتل کر دیں. تو ہم کیسے جانیں کہ یہ مسیلمہ کا ماننے والا ہے یا پیغمبر اعظم کا ماننے والا ہے، یہ مسیلمہ قادیان کا ماننے والا ہے یا رسول رحمت کا ماننے والا، ہم کیسے یہ جانیں گے؟ تو آپ نے ایک کوڈ ورڈ مقرر کیا تھا. فوجیوں میں کوڈ ورڈ بہت عام ہوتا ہے، جو بھی فوجی ہیں جانتے ہیں اس بات کو. آپ نے کوڈ ورڈ اشاریہ مقرر کیا تھا کہ جب بھی تمہارے سامنے کوئی ایسا شخص آئے اور تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ یہ مسیلمہ کا ماننے والا مرتد ہے یا پیغمبر اعظم کا ماننے والا صحابی ہے، جب بھی کوئی ایسا شخص آئے تو اس کے سامنے کہنا یا محمد، یا محمد. اگر وہ بھی جواب میں یا محمد کہے تو چھوڑ دینا ورنہ مار دینا. پتہ چلا آج بھی دنیا میں اگر کوئی یا محمد کا دعوے دار ہے تو وہ ہمارا ہے، اور اگر نہیں تو ہمارا نہیں ہے.
ایک نعرہ جو مسیلمہ کے مقابلے میں متعین کیا تھا، آج بھی وہ نعرہ ہمارے ایمان کا معیار ہے، ہمارے ایمان کا میزہ ہے۔ آج بھی وہ نعرہ ہمارے ایمان کا اصلی معیار ہے۔ آج بھی جو یا رسول اللہ کہہ رہا ہے وہ ہمارا ہے، یا محمدہ کہہ رہا ہے وہ ہمارا ہے، اور آج جو اس نعرے سے اختلاف کر رہا ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ اور یہ معیار صدیق اکبر نے مقرر کیا ہے، ایک عظیم جنگ کے وقت مقرر کیا ہے، اور پھر آپ نے اسے شکست دی، یہ فتنہ ختم ہوا۔ اسی زمانے میں روم کی سرحدوں پر باضابطہ فوجیں اکٹھا ہو رہی، رومن فوجیں، وہ فوجیں جن کی جنگ کا تجربہ صدیوں کا تھا۔ آپ جانتے ہیں حجاز مقدس کی سرزمین یہ رومیوں اور ایرانیوں کی آماج گاہ تھی۔ حجاز کی زمین پہ خون عربوں کا بہتا تھا، اور کامیابیاں یہ تو روم کو ملتی تھی یا ایران کی۔ سورۃ الروم اس کی گواہ ہے۔ رومیوں نے اکٹھا ہونے کر کے فیصلہ کرنا چاہا، پیغمبر مثال فرما گئے، افراتفری کا عالم ہوگا۔ عام طور پہ یہ لوگ سوچتے ہیں یہ وقت ہے کہ مدینے پہ حملہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول کی نگاہ نبوت نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ میرے وصال کے بعد ہی یہ صورتحال پیش آئے گی، تو آپ نے حضرت اسامہ کا لشکر تیار کیا، اور آپ نے کہا کہ یہ لشکر اب روانہ ہو گئے۔ جناب صدیق نے کہا، انہوں نے کہا حضور ابھی مسیلمہ کی بات ہے اور ابھی یہ لشکر بھی آپ روانہ کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ لشکر روانہ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ایک مشورہ مان لیجیے، یہ صرف 18 یا 19 سال کے نوجوان ہیں جناب اسامہ، اور ان کی قیادت میں بڑے بڑے صحابہ بدر و حنین میں شرکت کرنے والے جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ یہ قیادت بدل دیجئے اور کسی اور کو جو تجربہ کار ہو اسے قیادت دے دیجئے۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جو فرمایا، جسے میرے آقا نے متعین فرمایا ہے اسے میں معذور کرنے والا کون ہو سکتا ہوں؟ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ۔ عقل کہہ رہی تھی کہ بدل دو قیادت، محبت کہہ رہی تھی پیغمبر کا فیصلہ نہیں بدلا جائے گا۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ عقل کو مصطفیٰ کے قدموں میں قربان کر دو۔ عزیزاں، ہر دو بمنزل روند، ہر دو امیر کارواں، ہر دو بمنزل روند، ہر دو امیر کارواں، عقل بہیلا می رود، عشق روت کشاں کشاں۔ عشق تو ہمیشہ تیزی سے لے جاتا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی۔ کبھی کبھی عقل کے فیصلے کو ٹھکرایا جاتا ہے اور عشق کی قیادت کو تسلیم کیا ہے۔ عشق امام من، عشق ہمارا امام ہے، یہ صدیق اکبر کا نعرہ کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ جن کو رسول نے قیادت دی ہو اسے بھلا ہم کیسے معذور کر سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد لشکر روانہ ہوا۔ جب لشکر روانہ ہوا تو صورتحال یہ تھی کہ جناب وہ گھوڑے پر تھے، آپ پیدل جا رہے تھے۔ وہ گھوڑے سے اترے، کہا حضور آپ خلیفہ رسول ہیں، آپ گھوڑے بیٹھ جائیں، میں پیدل چلتا ہوں، جہاں آپ مجھے ودا کریں گے وہاں سے میں گھوڑے بیٹھ جاؤں گا۔ تو آپ نے کہا اسامہ، میرے اسامہ، کاش میں اس قابل ہوتا کہ تمہاری فوج کا ادنا سپاہی بن کر کے دین رسول کے دفاع کے لیے روم کی سرحدوں پہ جاتا، لیکن میرے اوپر خلافت کی ذمہ داری ڈال دی گئی، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں ایسا کر سکوں۔ تو کیا تم یہ گوارا نہیں کرو گے کہ تھوڑی دیر میں تمہارے ساتھ چلوں، تمہارے قافلے کی گرد چہرے پہ لگے، اور یہ گرد کل میدان قیامت میں رسول کی بارگاہ میں گواہی دے رہی ہو کہ ابوبکر بھی اس قافلے کے ساتھ چلے تھے جو قافلہ رسول نے متعین کیا تھا۔ آپ اندازہ فرمائیں محبتوں کا یہ معیار کہیں اور نظر آئے گا آپ کو؟ یہ جناب صدیق اکبر کی مقدس ساتھ ہے۔ کہا یہ صحیح ہے کہ میں تمہارا فوجی بن کے لڑ تو نہیں سکتا، مگر میری لاش شاید تمہارے دشمنوں کے سامنے گر جاتی، تمہارا دشمن پہنچتا تو میری لاش سے گزر کے پہنچتا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے کچھ دیر چلنے دو، یہ گرد میرے چہرے پہ لگے، یہ گرد رسول پاک کی بارگاہ میں گواہی ہو جائے کہ جو قافلہ انہوں نے تیار کیا تھا زندگی کی راہوں میں چراغ روشن کرنے کے لیے، میں بھی اس قافلے کے ساتھ تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ فرمائیں یہ کتنا عظیم جذبہ ہے، اور یہ کیوں تھا؟ اور مانعین زکوٰۃ آپ نے فرمایا تھا کہ میں ان سے بھی جہاد کروں گا، اگر اونٹ کی ایک نکیل بھی کسی منکر زکوٰۃ کے پاس رہ گئی، جہاد نہیں، تو میں اسے لے کے چھوڑوں گا۔ جس دین کو میرے آقا نے اپنی آخری زندگی کے لمحات میں مکمل کر دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں اس دین کو ناقص نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ وہ جذبہ تھا کہ آج بھی دین اپنی اصلی حالت میں ہے۔ مسیلمہ غالب ہو جاتا تو بھی دین ختم ہو چکا ہوتا، مانعین زکوٰۃ کو چھوڑ دیا جاتا تو بھی دین ختم ہو جاتا، روم کی سرحدوں میں اگر فوج کشی ہوتی، مدینے پہ حرف آتا تو بھی دین۔ ان تین
جہتوں سے صدیق نے تنہا دین کو بچایا ہے، اس لیے کہ اس دین کو صبح قیامت تک زندہ رہنا تھا، صبح قیامت باقی رہنا تھا۔ پروردگار عالم انشاءاللہ پھر کبھی بہت سے علماء مشائخ تشریف فرما ہیں، کبھی خطاب ہوگا انشاءاللہ اس موضوع پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اجازت دیجیے، مجھے درس قرآن دینا ہوتا ہے، اس لیے میں پہنچ رہا ہوں۔ اور پہلے ابھی کھانا ہی پھر جو اور